سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کیا دنیا میں سارے گناہ کرنے والے کسی مذہب کے نہیں ہوتے؟ بے شک ہوتے ہیں، اور بلکہ اس کے الٹ دنیا کے سارے گناہ کرنے والے کسی مذہب کے نہیں ہوتے. یعنی یہ ایتھیسٹ کو باہر کر کے سارے گناہ کرنے والے کسی نہ کسی مذہب کے ہوتے ہیں، اور یہ جو ایتھیسٹ والے دودھ کے دھلے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی یہ تو بالکل فرشتے ہوتے ہیں زمین کے اوپر، ان سے تو کوئی گناہ ہوتے ہی نہیں ہے. یہ بات کہی جا رہی ہے. چلیے آگے سنتے ہیں. ملحد کم ہی ہوں گے، کیونکہ ملحد جانتا ہے کہ ایک ہی زندگی آپ کو ملتی ہے. یہ جو انہوں نے کلیم کر دیا، اس کلیم کے پیچھے کوئی ریسرچ ہے، کوئی اعداد و شمار ہے، کوئی آپ نے ملحدوں کو اور مذہبی لوگوں کو ان کے نامہ اعمال کو دیکھا ہے اور آپ نے یہ طے کر دیا؟ اگر صرف لاجک سے ہی بات کرنا ہے کہ لاجک کیا کہتی ہے کہ گناہ زیادہ کون کرے گا، تو لاجک تو یہ کہتی ہے کہ زیادہ ملحد گناہ کرے گا، کیونکہ ملحد کو آخرت کی پکڑ کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. ملحد کو ایمان بالغیب نہیں ہے. یعنی ایک مذہبی آدمی گناہ کیوں نہیں کرے گا؟ کیوں اس لیے نہیں کرے گا؟ کیونکہ بھائی اس کو شریعت کا ماننے والا ہے، اور اس کو یہ فکر ہے کہ اگر دنیا میں نہ پکڑا جاؤں گناہ کرنے کے باوجود، تو آخرت میں تو پکڑا ہی جاؤں گا. تو ایک مذہبی آدمی کے پاس ایک وجہ ہے گناہ نہیں کرنے کی، جبکہ ملحد کے پاس یہ وجہ ہی نہیں ہے. اس کو کوئی فکر نہیں ہے کہ اگر میں مر گیا تو اس گناہ پر میری پکڑ ہونے والی، مجھے حساب کتاب دینا ہے. اگر لاجک سے ہی یہ سوچنا ہے کہ ملحد آدمی گناہ کرے گا یا مذہبی آدمی زیادہ گناہ کرے گا، تو زیادہ سمجھ میں بات آتی کہ مذہبی آدمی گناہ نہیں کرے گا، کیونکہ مذہبی آدمی ایمان بالغیب رکھتا ہے. وہ اس بات کو سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں تنہائی میں گناہ کر رہا ہوں تو میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، جبکہ ملحد تو یہ سوچتا ہے کوئی دیکھنے والا ہی نہیں مجھے. تو اگر لاجک ہی سے یہ طے کرنا ہے اور بغیر کسی سائنٹیفک ریسرچ کے، بغیر اعداد و شمار کے، ایسے ہی اندھادھند دعویٰ ٹھوک دینا ہے کہ ملحد کم گناہ کرتا ہے، تو بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر تو ملحد زیادہ گناہ کرے گا، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ کے سرویلنس اور اللہ تعالیٰ کی نگہبانی پر ایمان ہی نہیں ہے. جبکہ جو مومن ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی نگہبانی پر ایمان رکھتا ہے. ایک تھوڑا سا ویڈیو بڑھائیے گا، ایک پوائنٹ اور تھا اس میں مس ہو گیا. کیا بول رہی ہے؟ اچھا ہاں بولیے جی آپ ایڈ کر لیں. انسانیت کے خلاف بھائی انسانی تاریخ، کرمنولوجی جو کرائم کی سٹڈی ہے، ایوری ڈے نیوز یہی بتاتی ہے کہ مجرموں کو سب سے زیادہ کیا چیز کی فکر ہوتی ہے؟ کرمنلز کو سب سے زیادہ کس چیز کی فکر ہوتی ہے؟ پکڑے جانے کی. اور مان لو کہ کوئی پولیس نہیں ہے، اگر کہیں پہ اگر سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں لگا ہے، کہیں ان کو پتا ہے وہ پکڑے نہیں جائیں گے، یا کہیں پہ ایسا ہے کہ کوئی کرائم کو کرائم ہی نہیں سمجھا جا رہا ہے، جیسے کئی زبانی کرائمز جو ہوتے ہیں ان کو کرائم ہی نہیں سمجھا جاتا ہے کئی لاز کے اندر. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دیکھتا ہے کہ سب بڑے بڑے لوگ کرائم کر رہے ہیں تو میں کیوں نہ کروں. مطلب یہ ساری سچویشن جب ہو تو وہاں پر اسے روکنے والی چیز نہیں موجود ہوتی، شیخ سرفراز نے جو کہا بالکل لاجیکلی ایک سوچنے والے انسان کے لیے ہے کہ کوئی شخص جو آخرت میں بلیو کرتا ہے، لائف آفٹر ڈیتھ میں بلیو کرتا ہے، اور بلیو کرتا ہے کہ مجھے جزا اور سزا، ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ دونوں ملنے والا ہے، تو اس کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے اس کا فیتھ، اس کا بلیف اسے روکے گا. کوئی پولیس نہیں ہے، کوئی سی سی ٹی وی نہیں ہے، لیکن اس کا فیتھ اس کو روکے گا کہ مجھے اوپر والے کے سامنے کھڑے ہونا ہے. اچھا یہاں پہ یہ جو اس نے کہا کہ گنہگاروں میں ملحد کم ہی ملیں گے، یعنی ملحدین کم ہی ملیں گے گنہگاروں میں. آپ دیکھ سکتے ہیں دا بلیک بک آف کمیونزم، جس میں کمیونزم کے کرائمز، ٹیررز، ریپریشن، جہاں اسٹیٹ جو کنٹری جو ہوتی ہے اس کا مذہب ایتھیزم ہو، اس کا مذہب ہو کہ ہم ریلیجن کو نہیں مانتے، تو آپ دیکھ سکتے ہو کیا کیا جرم کیے ہیں. جو یہ کہا ہے نا اس نے گنہگاروں میں ملحد کم ہی ملیں گے، یعنی کون سی دنیا میں رہتا ہے یہ؟ ایبسولوٹلی یا تو اس کو پتا نہیں ہے یا تو مس ریپرزینٹ کر رہا ہے، یا تو بالکل ایک بڑا بہت بڑا کم علم بیوقوف ہے جس کو کچھ نہیں معلوم ہے، بس ویڈیو بنانے آ گیا ہے، یا تو آپ یہ کہوں گے کہ پتا نہیں ہے، یا تو پتا ہونے کے باوجود اس چیز کو کنسیل کر رہا ہے. تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں سوویت یونین کے اندر جہاں پہ اسٹالن کا رول تھا، صرف ایک اسٹالن کے رول کے اندر 20 سے 25 ملین ڈیتھس ہوتی ہے. 20 سے 25 ملین، آپ خود سوچ سکتے ہو. یہاں پہ کمیونسٹ چائنا کی مثال اگر آپ دیکھو گے تو ماؤ زیڈونگ کی مثال ہے. اور صرف اگر مثال کے طور پہ کلچرل ریولوشن ان چائنا دیکھو گے، جو یہ کہہ رہا ہے نا کہ بہت کم ہی مجرم ملیں گے، آپ دیکھیے سامنے ٹینز آف ملینز افیکٹڈ تھے، 10 ملین افیکٹڈ تھے چائنا کے اندر. کیا بالکل آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بے رحمی سے قتل کرنا، کیونکہ انسان کیا ہے، صرف انسان کیا ہے، کوئی لائف آفٹر ڈیتھ ہے جہاں جواب دینا ہے. اب آپ کنٹری ہو، آپ کے پاس پاور ہے، آپ کسی کو بھی پکڑ کے ظلم کر سکتے ہو، کوئی آپ کے اوپر پوچھنے والا نہیں ہے، صرف اللہ کو جواب دینا ہے. اب کیا معاملہ ہوگا؟ آپ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہو، آپ کے کنٹرول میں گورنمنٹ ہے، اب کیا کرو گے؟ کمبوڈیا کی مثال دیکھیے، کمبوڈیا کے اندر تو معاملہ ایسا تھا کہ جو ایتھیسٹ رول تھا اس کا تو معاملہ ایسا ہے، تقریباً کنٹری کی کوارٹر پاپولیشن 17 سے 20 لاکھ لوگوں کی موت ہو گئی. کمبوڈیا کی مثال جہاں پہ اسٹیٹ ایتھیزم تھا. نارتھ کوریا کی مثال دیکھیے، کم ڈائناسٹی کے اندر میں سینکڑوں ہزار کی موت ہوئی.
فرینچ ریولیوشن کے اندر بھی جو ایک تھا دا رین آف ٹیرر جسے کہا جاتا ہے, فرینچ ریولیوشن کے اندر بھی اگر آپ دیکھو گے ایک فیز تھا جسے دا رین آف ٹیرر کہا جاتا ہے, جس کے اندر آپ دیکھو گے کہ بالکل بہت سارے لوگوں کی موت ہوئی, اور وہ لوگ جو ریلیجن میں نہیں بلیو کرتے تھے. تو یہاں تک کہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ والٹیر نے تو کہا if God did not exist it would be necessary to invent him, اور فیوڈور ڈاسٹوفسکی نے کہا کہ اگر گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا تو سب کچھ کر سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں. تو مجھے تو ایک قرآن کی آیت یہاں دکھ رہی ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین, کیا تم انہیں نہیں دیکھتے جو دین کا, قیامت کے دن کا, آخرت کا انکار کرتے ہیں. فذلک الذی یدع الیتیم, تو یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو سختی سے ہکال کر کے بھگا دے گا. ولا یحض علی طعام المسکین, غریب مسکین کو کھانا کھلانے نہیں ابھارے گا. تو یہی لوگ ہوتے ہیں جو سب سے بڑے مجرم ہوتے ہیں. الٹا اپوزٹ بات صحیح دکھ رہی ہے. دلائل کی روشنی میں دیکھوں گے, انت وشواس سے باہر نکل کے دیکھوں گے, صرف پروپیگنڈا سے باہر نکل کے دیکھیں گے. تو جی شیخ آپ کیا کہیں گے؟ جی اس کی تو بہت ساری مثالیں مل جائیں گی, کچھ نام میں نے بھی لکھے تھے, بیشتر تو آپ نے لے لیے. جیسے البانیہ کا ایک کمیونسٹ رہنما تھا انور ہوجا, اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ پہلی ایتھیسٹ ریاست, ملحد ریاست اس کا قیام کیا ہے اس نے. یہ 1908 سے 1985 کے درمیان یہ زندہ رہا. تو اس نے تو پورا یہ کیا تھا کہ اپنے زمانے میں تمام مذہبی اداروں پر, مساجد پر, گرجا گھروں پر پابندی لگا دی تھی اور ان کے رہنماؤں کو قتل کر دیا تھا. اور اس کے زمانے میں جو پرچیز ہوتے تھے تقریباً سارے اشرافی اور سارے رہنما کو اس نے قتل کر دیا تھا. فرانسیسی انقلاب کی مثال آپ نے دی. شمالی کوریا میں کیم il سنگھ ایک بہت مشہور 1912 سے 1994 تک کا اس کا دور ہے, اس میں بھی اس نے اپنے زمانے کے جو ہے بیشتر مذہبی رہنما کو, سیاسی رہنما کو قتل کر دیا. تو صرف کمیونسٹ جو حکومتیں دنیا کے اندر قائم ہوئی ہیں ان کا آپ جائزہ لیں گے, خود انڈیا کے اندر جو کمیونسٹ انقلاب کے ماننے والے ہیں ان کی تاریخ کا آپ جائزہ لیں گے, انڈیا کے اندر جو ماؤوادی تحریک ہے ان کے ذریعے سے جو تشدد ہوا ہے اس تشدد کا آپ جائزہ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو قتل کیا گیا ہے. انڈیا میں, نیپال میں کتنا سب کچھ جو ہے نا, یہ سارے وہ لوگ تھے جو مذہب کو ماننے والے نہیں ہیں. تو یہ کہنا کہ ملحد کم ہی جو ہے وہ گناہ کرتا ہے, یہ تاریخی اعتبار سے غلط ہے. آپ تو دعویٰ کر رہے ہیں عوام میں, ہم تو فیکٹ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ تاریخی طور پہ یہ بات غلط ہے یہ دعویٰ کرنا کہ ملحد جو ہے وہ کم ہی گناہ کرتا ہے اور کم ہی وہ, یعنی ایسے گناہ کی بات ہم کر رہے ہیں. قتل کی بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ قتل ایک ایسا جرم ہے جس کے تقریباً غلط ہونے پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے, اس لیے ہم قتل کی بات کر رہے ہیں. ورنہ اور دوسرے گناہوں کی فہرست ہم لے کر کے آئیں تو پھر تو معاملہ اور آگے بڑھ جائے گا, بدکاری, زنا, ریپ ہے نا. اگر اس کو کوئی جمع کیا جائے, جیسے آپ دیکھیں کہ مذہبی آدمی بیشتر مذاہب کے اندر شراب پینا منع ہے, اور بیشتر لوگ جو مذہب سے بچتے, مذہب ماننے والے ہیں وہ شراب سے بچتے ہیں. اور شراب آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے کرائم کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے. ملحد شراب پیتے ہیں, ملحد ہو گیا, شراب پینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو بہت سارے تو جو جرائم شراب پینے کی وجہ سے ہوتے ہیں, ریپ سے لے کر کے, چوری سے لے کر کے, ڈاکہ زنی اور ہر طرح کی جرائم جو شراب پینے کی وجہ سے ہوتے ہیں. لاجک یہ کہتی ہے کہ یہ کام وہ زیادہ لوگ کریں گے جو غیر مذہبی ہیں, جو شراب پیتے ہیں, اور پھر شراب ان کو ان جرائم تک لے کر کے جاتی ہے جس کا سبب شراب بنتی ہے. بالکل صحیح شیخ, بارک اللہ فیک. آگے کنٹینیو کرتے ہیں.